مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر لکھتے ہیں، محترم فرماتے ہیں کہ عام طور پر ایک بات بار بار اٹھائی جاتی ہے کہ جی اختلاف ہے، اختلاف ہے، اختلاف ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ آخر اختلاف کے علاوہ اتفاق بھی تو ہے نا۔ محترم فرماتے تھے کہ پہلے اتفاق والی بات کو سامنے لے آؤ، پھر جو اختلافی مسئلے ہوں گے ان کو حل کرنا آسان ہو جائے۔ ایک دفعہ ایک عیسائی پادری سے مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو ہو رہی تھی، تو محترم نے ان پادری صاحب سے ایک بات کہی تھی جو اصولی بات تھی، کہ محترم نے یہ بات پادری صاحب سے کہی تھی کہ اللہ کے کچھ انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جن پر ہم سب متفق ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ہیں، ان کو یہودی بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور آپ اور ہم مسلمان بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ خدا کی برگزیدہ ہستی گزرے ہیں کہ جن پر تینوں مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے پادری صاحب سے کہا کہ آپ ہم سے دلیل مانگ رہے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی، ہمارے ذمے ہیں کہ ہم اس دلیل کو بیان کریں اور کریں گے، لیکن محترم فرماتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ شخصیت ہیں جن کی نبوت اور رسالت کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل بیان فرمائیں کہ آپ حضرت موسیٰ کی نبوت کو کیوں مانتے ہیں۔ آپ دلیل بیان کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس دلیل سے بڑھ کر ہم ثابت کریں گے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت۔ لیکن پہلے اختلاف کرنے کے بجائے اتفاقی پہلو لے کے تو چلے نا، تاکہ پتہ چلے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ کون سی وہ دلیل ہے جس کی بنا پر آپ کو رتی بھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں شک نہیں، تو پھر ہم سمجھ میں ہمیں بھی آ جائے گا۔ پھر اصول کے تحت ہمیں بھی ویسی دلیل بیان کرنی چاہیے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار کے لیے بھی کوئی انکار بیچ میں آنے نہ دے۔ اچھا، یہی بات محترم اہل حدیث با اصطلاح جدید سے فرماتے تھے کہ ہم جو اپنا ایک مسئلہ ہے نا ہم میں اور ان میں اختلافی، جس کو رفع یدین کا مسئلہ کہتے ہیں، محترم فرماتے تھے کہ نماز میں کچھ مقام ایسے ہیں کہ وہاں ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، کچھ مقامات نماز میں ایسے ہیں آپ بھی نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے۔ اچھا، محترم فرماتے تھے کہ اگر رفع یدین کے حوالے سے یہ بات کی جائے کہ جی ان مقامات پر ہے، تو محترم فرماتے تھے احادیث طیبہ کی کتابوں میں تو سجدے میں وقت بھی رفع یدین ہے، لیکن سجدے والی رفع یدین نہ ہم کرتے ہیں نہ آپ کرتے ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ مقام پر، اس مقام پر جس کو سجدے کا مقام کہتے ہیں، رفع یدین نہ کرنے کی کون سی حدیث پاک یا دلیل ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے نا کہ وہاں آپ کیوں نہیں کرتے، پھر ہم بھی بتائیں گے کہ ان مقامات پر ہم کیوں نہیں کرتے۔ حضرت فرماتے تھے کہ فقط یہ کہنا اختلاف اختلاف اختلاف، تو فرمایا اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک اتفاقی پہلو سامنے نہ آ جائے۔ فرمایا اتفاق پر جب آ جائیں گے پھر انشاءاللہ اختلاف کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔